صبح کا وقت تھا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے مکان میں حامد نامی ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور حالات کی سختی صاف عیاں تھی۔ قریب ہی اس کی چھوٹی بیٹی عائشہ پرانی سی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن حامد کی مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ جب عائشہ نے اسکول جانے کی ضد کی تو حامد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دکھی لہجے میں اسے بتایا کہ بیٹا، ہمارے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میں اپنی بیٹی کی یہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ دوپہر کے وقت حامد کام کی تلاش میں بازار نکلا۔ ایک دکان سے دوسری دکان، ہر جگہ سے یہی جواب ملا، ابھی کام نہیں ہے۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور نم آلود آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر مدد مانگی۔ اسی وقت وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، جن کے نورانی چہرے اور سفید داڑھی سے ایک عجیب سکون ٹپک رہا تھا۔ حامد کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے رک کر وجہ پوچھی۔ جب حامد نے اپنی غربت اور بیٹی کی تعلیم کا ذکر کیا تو بزرگ نے اسے ایک انمول نصیحت کی۔ بیٹا، استغفار کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ بس استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو۔ حامد کے دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو گئی۔ اس دن سے اس نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب وہ شام کو گھر پہنچا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ کو بتایا کہ اسے ایک قیمتی راز ملا ہے، اور باپ بیٹی دونوں نے مل کر استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن حامد بازار میں کام ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ایک دکاندار نے اسے آواز دی اور کہا، بھائی، مجھے اپنی دکان کے لیے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، کیا تم کام کرو گے؟ حامد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ محنت سے کام کرنے لگا اور زبان پر مسلسل استغفار جاری رہا۔ حامد کی محنت اور دیانتداری دیکھ کر مالک مکان بہت متاثر ہوا۔ ایک دن اس نے حامد سے پوچھا، تمہاری کوئی خاص خواہش ہے؟ حامد نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بیٹی کی پڑھائی کا ذکر کیا۔ مالک نے مسکرا کر جواب دیا، بس اتنی سی بات، کل سے اپنی بیٹی کو اسکول لے جانا، اس کی پڑھائی کا سارا انتظام میں کروں گا۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے بند راستے کھول دیتا ہے۔